اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، آپ فرما دیں کہ غنیمتوں کی حقیقی ملکیت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے آپ معاملات کو درست رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا، وہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں روزی دی ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے ٹھکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور بہترین روزی ہے۔ سورۃ انفال مدینہ منورہ نازل ہوئی، اور اس نے 75 ایتاں اور 10 رکوعاں اور 1631 اس نے کلماتاں اور 6294 اس وچ حرفاں۔ اللہ علماء یا قبراں نور نہ بھرے، انہاں قرآن نے ایک ایک شے گھن کے دس کے بیان کر کے سڑے سامنے رکھ دیتی، حتیٰ کہ قرآن نیا زیرہ کتنیاں، زبراں کتنیاں، نقطے کتنے، شداں کتنیاں، مداں کتنیاں، الف کتنی باری آیا، با کتنی باری آیا، الف تو گن کے یا تک جتنے حروف ہیں قرآن مجید کتنی کتنی باری آئے، ان تمام مفسرین اپنی کتاباں وچ گن گن کے لکھ چھوڑے، یعنی ہر لحاظ نہ قرآن مجید نے بے پناہ خدمت ہوئی۔ اسے جڑے سورت حرف ہیں وہ 6294 حروف ہیں، 1631 کلمات ہیں۔ پہلی آیت نے متعلق تھوڑی جی گل کل ہو گئی ہے، اور عوامی درس واسطے اتنی چیز ہی کافی۔ دوئی جڑی آیت ہے اس اللہ تعالیٰ ایمان آڑا نیا 5 صفات بیان کیتیاں، کیونکہ جڑی پہلی آیت ہے اس نے آخر کہ اگر تسی مومن ہو تو تسی اللہ اور اس نے رسول نہیں اطاعت کرو۔ اگے ایمان آڑے کور ہونے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ صفات بیان کیتیاں۔ ایک ایمان ہے کہ خالی زبان چو اسی اقرار کر دیواں اور دل چو تصدیق کر دیواں، یہ بھی ایمان ہے، اور شریعت اور اللہ نے ہاں یہ معتبر ہے، بندہ اس نام مومن بنوینا۔ لیکن جڑا ایمان نہ اعلیٰ درجہ وہ اس نے تمام صفات تے اور اس نے جتنے بھی تقاضے جڑے لوگ اس نے مطابق عمل کرنے تو ان کامل درجے نے مومن ہیں۔ اور یہ جڑی آیت ہے اس میں جو کچھ بھی آیا ہوا علماء فرمانے کہ ہر بندہ اپنے گریبان نے جھانک کے ویکھ گنے کہ میں اپنے آپ مومن تا آکھنا بھی آواں، سمجھنا بھی آواں، تو میں آواں بھی صحیح الحمدللہ، کیا میرے اندر ان 5 چیزاں موجود ہیں یا کوئی نہیں؟ جتنی چیزیں موجود ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرے، اور جتنی کمی اساں دور کرنے کی کوشش کرے کہ یار ان صفات بھی میرے اندر آویں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت نے بہت بڑے آدمی اور ایسے تابعین جنہ سینکڑا نہیں
ہزارہ صحابہ نے زیارت کی تھی بھائی، اور انہوں نے صحبت اٹھائی بھائی. خود حضرت فاروق اعظم نے گود اور انہوں نے صحبت رہن. حضرت ام سلمہ نے گود رہن، انہوں نے والدہ حضرت ام سلمہ نے باندھی ہوئی ہیں اور انہوں نے خادمہ ہی ہیں، تو ان کم کرنی ہے تو انہاں حضرت ام سلمہ ام المومنین کھڑینی ہیں. تو اتنا بڑا آدمی وقت حضرت فاروق اعظم نہ دور، حضرت عثمان نہ دور، حضرت علی نہ دور، حضرت امیر معاویہ نہ دور، حضرت حسن نہ دور، عبداللہ بن زبیر نہ دور. اتنا بڑا آدمی حسن بصری رحمہ اللہ کے بندے آکھیا کہ حضرت تسی مومن ہو؟ انہوں نے آخیا جی الحمدللہ میں مومن ہاں. اگر تھوڑا سوال ہے اس مومن نے متعلق جڑا اللہ تعالیٰ نے اور اس نے رسول نے تصدیق کرے نا، تو اس لحاظ نہ تو میں مومن ہاں الحمدللہ کہ میں اللہ بھی وحدہ لا شریک منینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اور رسول منینا، آخرت سے میرا ایمان ہے، جنت جہنم فرشتے دوزخ جنت ساری جڑی ایمانیات ہیں انہیں ساریاں تے میرا ایمان ہے. تو الحمدللہ اس لحاظ نہ تو میں امام مومن. باقی اگر تو میرا ایمان اس لحاظ نہ پوچھنا پیا جڑیاں سورۃ الانفال اللہ مومن نے شرطاں بیان کیتیاں، اگر تو اس لحاظ نہ پوچھنا پیا تو اس لحاظ نہ ماں کو نہیں پتہ میں مومن ہاں یا کوئی نہ. یعنی ان جڑیاں اللہ تعالیٰ جا مومن تکنا چاہنے او جا میں مومن اواں ای پہنے ماں کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی پتہ کہ انہاں مومن نیا صفات جڑیاں انہاں وچ میرے وچ کتنی صفتات. تو یہ اللہ تعالیٰ ایمان والا نے صفت بیان کر کے اگے انہاں واسطے اللہ تعالیٰ چار وقت انعام بھی بیان کیتے ہیں. انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. کامل مومن یعنی ای کامل مومن نہیں صفات ہے. باقی جڑے اسی تسی گزارے والے ہیں اسی بھی عوام مومنہ وچ لیکن ظاہر ہے اسی تھوڑے جہے کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ اساں بھی ان صفات نصیب کر دو. انما المومنون الذین فرمایا مومن نہیں پہلی صفت ہی ہوئے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس نے سامنے جس وقت اللہ نہ ذکر کر کے دا ونجے، اللہ نہ نام گھن کے دا ونجے، اللہ نہ حوالہ دے دیتا ونجے تو وجلت قلوبہم انہوں نے دل ڈر ونجے، دل اللہ تعالیٰ نہ خوف آ ونجے. ای ان کوئی ذکر کر دے یا خود بخود ذکر ہو ونجے، یعنی بندہ گناہ کرن لگا اساں ایک خیال آ گیا کہ یار اللہ بھی ماں تک کہنے پہن تو یہ بھی ذکر اللہ ہی ہوئے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ کوئی بندہ اس نے سامنے اللہ نہ نہ گھنے، کوئی بندہ اللہ نہ نہ گھن دے، کوئی بندہ قرآن میں آیت پڑھنا پیا اللہ نہ نہ کرنے پہ گیا، کوئی بندہ گناہ کرن لگا دلے وچ فرشتے خیال پایا کہ یہ تو کیا کرن لگا تو یہ اللہ نے یاد دہانی. فرمایا مومن نے پہلی صفت یہ ہے کہ اساں جس وقت بھی خدا یاد آسی تو اس نہ دل اللہ تعالیٰ تو ڈر ویسے. ڈر نہ مطلب کہ اللہ نے عظمت نہ استہزار آ ویسے. اگر کوئی بندہ گناہ کرن لگا تو وہ گناہ تو رک ویسے، نیکی کرن لگا اور اللہ نہ نہ آ گیا تو وہ شوق نہ نیکی کرے سی، اللہ نے نہ نال اساں محبت ہو سی. ای مومن نی پہلی صفت ہے. اساں اپنی زبانہ وچ آکھاں تو اللہ کئی بندے نے ہائیں وچ اس نے روئیں روئیں وچ رچ بس ونجے ای ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ اللہ نہ ذکر آنا گیا، اللہ نہ تذکر آنا گیا، اس سے جناب اس نے محبت جاگ اٹھی. اگر نیک ہے تو وجلت قلوبہم نہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظمت نہ استہزار ہو گیا. گناہ کرن لگا اللہ یاد آ گیا، گناہ تو رک گیا. جڑی ایک نقش بندی سلسلے نے بڑی وڈی گدی گزری مسکین پور جتوئی مظفر گڑھ اس ایریے مسکین پور جگہ مولانا فضل احمد قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ سراج احمد نقش بندی موسیٰ شریف والے نے اجل خلفاء وچوں اور اگو بھی وقت انہوں نے ماشاءاللہ بڑا سلسلہ چلا، بہت سارے انہوں نے خلفاء ون سندھ بھی پنجاب بھی یہ ساری گدی اتوں مسکین پور تو ٹری گئی. خواجہ مولانا
جڑے عالمی مجلس ہوں سڑے ذمہ دار ہیں خاکوانی صاحب، یہ بھی اسی سلسلے نے حضرات چون یہ چکوال والے جتنے نقش بندی حضرات ہیں انہوں نے بھی وہ سلسلہ خانیوال بہت بڑی گدی نقش بندیاں نے، ان سارے انہوں نے خلفاء وچوں بہت بڑے آدمی ہے اور صاحب علم بھی اور صاحب تصوف۔ انہوں نے خانقاہ تے ایک باری فجری تہجد نے ٹائم بیڑا ہو چنگا روڑا بچ گیا، حضرت اپنے حجرے چو باہر آئے بھائی نہ درویشاں کے تھیا ٹائم بھی فجری تہجد نہ ان جناب آپ پہ بیٹھنے سارے فقیر۔ حضرت آئے انہوں نے کہا بھائی کی پہ کرنے ہو تو خانقاہ تے بیڑا، بھائی بیڑا کہیں تے پہ ہونا؟ انہوں نے کہا جی یہ آخنا اللہ مینڈا، میں آخنا اللہ مینڈا۔ اس پیار اور محبت بھرے جملے تے آپ پہ فقیر بیٹھنے ایوے اللہ تعالیٰ نے محبت اے جے بزرگ بھی اور اے جے نیک لوگ بھی گزرے جنہوں نے یہ دعویٰ کہ اسی اللہ نے نہ گھنے تو سڈا منہ شکر نہ بھرے ہوئے، یہ وہ ایمان والی محبت ہے۔ اور اس نے حضرت ابراہیم نے بھی ایک قصہ میں عرض کرنا رہنا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے امتحان واسطے بھیجا تو حضرت بکریاں چرانے پہ تو وہ کوڑوں لگنے فقیرے اس آخیا اللہ ایسے انداز اس فقیرے شکل فقیری شکل چاہے فرشتے، حضرت ابراہیم اساں روکیا بھائی یار یہ نام بڑا سونا تے میرے محبوب نے نام ہے ایک باری وت گئے اس آخیا یہ نام تو محبوب نہ جنے ہاں جنے وت محبوبہ نے نہ انہیں فری تو نہیں نہ انہیں کوئی قیمت دے تو وت میں آخنا۔ حضرت ابراہیم فرمایا کہ گڑنی ہے قیمت تاکہ یہ جڑیاں بکریاں چرانے پہ ہو نا ان ادیاں ماں دے دو تو میں تساں نے محبوب نہ نام وت سنا دے اور سڑ جا کو جنا ہوا تو وہ بکری میں ایک بھی نہ دینا میں اپنے منہ چو اللہ نہ آکھ سکنا میں آپ آکھ گئی لیکن ابراہیم ہے نا انہیں آخیا ادیاں چاہ گئے پر یہ سونا نہ ایک باری ود بول ادیاں بکریاں چاہ گئی اس لفظ اللہ اسی انداز اور عشق اور محبت وت فرشتے نے منہ اپنا اس جو حضرت ابراہیم اور اللہ نے نام سنایا حضرت ابراہیم وت آخیا وت آخ اس آخیا وت قیمت ماں کہ جڑیاں باقی ادیاں ان چاہ گئے اور ان بھی اس دے دیتی ہیں حضرت خلیل تو وت فرمایا ایک باری وت آخ اس آخیا ہوں کہ دے سو تو شہ ہی کوئی نہیں تو حضرت ابراہیم فرمایا تو بکریاں چراونے والے بھی تو لوڑ ہے میں چرانا رہا سا تو ماں میرے رب نے نہ سنانا تو یہ فرشتے اس آخو خلیل کہیں پیڑے وچ بھی تو نہ ہارنا اللہ تو جتنے واسطے ہی پیدا کیتا اور ای عشق الہی اور محبت الہی ہے۔ اللہ بہن مومن نہیں پیڑی سے پتی ہوئے کہ وہ جس وقت اللہ نہ نہ آویں حضرت عمر کتنے ڈاڈے اور غصے نے بہت اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اپنے مزاج ہونے حضرت عمر نہ مزاج ہے لیکن صحابہ فرمانے دنیا نہیں کوئی طاقت عمر بریک نہیں لا سکتی قرآن نے آیت پڑھ چھوڑوا تھا اتھی روک وے کان وقافن لکتاب اللہ اللہ نے کتاب نے سامنے عمر کھڑو وین ہے یعنی اللہ نہ من نہ گنے تے وقت بھی ان اگاں ودن تے انج نہیں کہ بھائی اتنا بڑا نہ آ گیا اس تو بعد گل ختم ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں دنیا تے جنا کئی بندے مان کے بڑے تو بڑا سودا کر کے دا گل کر دیتی ہاں بھائی ضامن کو رہے اس جی ضامن اللہ سکا یار اتنا بڑا نہ گن دیتے ہی کہ اس نہ تو بعد وقت کوئی اور گل کرنے نہ میں کو موقع ہی نہیں۔ ہاں جی ای اللہ تعالیٰ نے محبت ہے تب مومن نہ دل اللہ نے محبت نہ بھرے ہوا اس محبت کی وجہ تو اس نہ دل ڈر وینا اللہ نے عظمت نہ بھرے وینا خدا نی طرف متوجہ ہونا فرمایا ای پہلی نشانی مومن نے۔ اور دوسری نشانی یہ وے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا جس وقت انہوں نے سامنے قرآن نیا ایتاں پڑھیاں ونجن تو ان ایتاں سن کے انہوں نے ایمان زیادہ ہو گئے ان خوش ہونے کہ میرے رب یہ بھی سچ آکھیا یہ بھی میرے رب نہ کلام ہے یہ بھی میرے رب نہیں گل ہے انہوں نے روئیں وچ ایمان نہیں مٹھاس بھری ہوئے نہیں جس وقت انہوں نے سامنے اللہ نے قرآن نہیں ہے ایتاں پڑھیاں ونجن قرآن نے تلاوت کی تھی ونجے ظاہر ہے اگر وہ اساں سمجھ نہ پیا اور اساں پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے پہ آخنے تو یہ اس نے ایمان نے اضافے نہ ذریعہ اور ایمان نے وڈنے نہ سبب لیکن ایمان وڈنے نہ مطلب یہ
کہ ایمانی کیفیات ودنیاں، جڑا نفس ایمان ہے نا وہ پوری دنیا میں لوگوں نے برابر ہے۔ کوئی ایمان نام ہے اللہ نہیں تصدیق، اللہ نے رسول نہیں تصدیق، فرشتے نہیں تصدیق، جنت جہنم نہیں تصدیق، اور پل سرات نہیں، آخرت نہیں، دوبارہ قیامت والے جھڑے اٹھنے نہیں، خود قیامت نہیں، اور اچھی اور بری تقدیر نہیں، جتنے ملائکان، جتنی کتابان، جتنے رسولن، اور جتنے اللہ تعالیٰ نے طرف آئین کتابیں ساریاں تے ایمان آنا ای ایمان ہے۔ تو ای سارے بندے نے برابر ہونا، ہر بندے انہاں چیزاں کی تصدیق کی تھی بھائی، تو دا چیزاں جنہ میں مننا، تو جے میں مننا وا او جے تو سب بھی مننا وا، سارا نے ایک جہا مننا ہے، صرف کیفیات ایک فرق ہونا۔ کئی بندے اپنے ایمان تے اتنی محنت کرے نے، اتنی کوشش کرے نے، اتنی اس تے انہوں نے زندگیاں لگنیاں، کوئی خانقاہ تے وان بیٹھا، کوئی کہیں اہل اللہ کی خدمت تے وان کے اس اپنا نفس ماریا، تو ظاہر ہے اس نے جڑی ایمانی کیفیت ہے وہ کدیں لگی ہوئی۔ تو ان جڑی کیفیات ہیں ان ودنیاں نیکیاں نال، اعمال صالحہ نال، بندہ سخت دل اسی ہوئے پہ ہونے، کئی نے گفتگو سننے ہیں، ایک اللہ بہ کے قرآن مجید نہ ترجمہ پڑھنے ہیں سننے ہیں، تو اکھیاں جو حجو نہیں آوے نہیں، ای جڑے حج نہ آونا یا دل نہ متوجہ ہونا اللہ کی طرف، ای وہ ایمان نہیں زیادتی کہ زادت ہم ایمانن، کہ ان قرآن نے آیت انہوں نے ایمانی کیفیات اضافہ کر دے۔ حضرت حنظلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت چو باہر نکلے تو باہر گلیاں تے روڑا پہ پہنے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگو مل گئے، انہوں نے کہا یہ کہ تو آکھنا پہ منافق تو کتھے ہوگا، تو سیڑا ساتھی مومن۔ اس آکھا نہیں، میں تو ہی مسئلہ ویکھو اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بانے ہیں تو سیڑے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہونی، اور اس وقت اساں ان پتہ پہ لگنا ہونا کہ جناب قیامت قائم ہوئی پئی، اللہ اپنے عرش تے جلوہ افروزن، اور یہ زمین اور آسمان نہ سارا نظام درم برم ہے، اور آخرت ہی آخرت، جنت ہی جنت، اور اللہ کی ملاقات را شوق، بارگاہ نبوت سیڑھی ای کیفیت ہونی۔ باہر نکلنے ہیں تو ود کاروبار تے جاکت تے جناب گھرے نہیں پریشانیاں، ان اس کیفیت ختم کر دینیاں، تو ای تو منافق ہونے نہیں نشانی۔ مومن تو ہوئے جڑا ہر ویلے سوا سیر ہوئے۔ حضرت ابو بکر فرمایا یہ گل تو تھوڑی ٹھیک ہے، آوت اتھے وینے جتوں سارے مسئلے حل ہونے، تو دوئے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت، اور حضرت ابو بکر آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے گل سنو یہ کہ پہ آخ۔ حضرت حنظلہ اپنی گل رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل سن کے فرمایا حنظلہ یہ جڑی کیفیت ہے نا جڑی میرے کول ہے یہ کدی کدی ہو سکنی، اگر یہ سارا نہیں ہر ویلے یہ کیفیت بن ونجے تو ود دنیا تے یہ نظام تو سارا درم برم ہو وجے نا، لوگ سارے ہر ویلے قیامت قبر ہی کرنے رہے، نہ وقت دنیا تے کوئی بازار چلے، نہ کوئی گڈی چلے، نہ کوئی گھرے نہ نظام چلے، اللہ اس نظام بھی چلاونا بڑھاونا، تو اللہ تعالیٰ کئی وقت ان کیفیات بندے تے تاری کرے نے، تو ظاہر ہے جڑے بندہ نبی دی محفل وچ بیٹھا تو اس سے کیفیت تاری ہونی، جڑے تو سب باہر وینا بازارے وچ گھرے وچ دکاناں وچ تو وہ کیفیت تو نہیں رہنی۔ تو یہ جڑا اتار چڑھاؤ ہے یہ ایمان نے اندر اتار چڑھاؤ نہیں ہونا، یہ کیفیت ایمان نے، نیکی نے مجلس ویسی ایمان ود ویسی، یعنی اسی کیفیت ود ویسی، اور گناہ نہیں مجلس ویسی تو ایمان کی کیفیت کمزور ہو ویسی۔ تو اس تو حکم ہے کہ ایسا مجلساں اور اے جیاں جائیاں وچ بندہ آنا وینا رہے جتھے آخرت نہیں گل ہونی پئی، قبر نہیں گل ہونی پئی، حشر نہیں گل ہونی پئی، تاکہ ادھر نے جڑا میل کچیڑے وہ ادھے آن کے نال دھوی نہ بھی رہے، باقی گناہ مناتبت چلنے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری صفت یہ کہ انہیں اپنے رب تے توکل اور بھروسہ کرے نے، ہر وقت انہوں نے نگاہ جڑی نا وہ اپنے رب تے رانی، اور توکل کا مطلب یہ ہونا کہ اسباب اختیار کرنے لیکن نظر اسباب تے نہ رہے، مسبب الاسباب تے رہے۔ دوائی میں کھاونی اگر میں بیمار ہاں، میں آخو نہیں جی نہیں میں تو قرآن پڑھا توکل نہ سارے کام ہونے، تو ای توکل نہیں۔ پچھا دکانہ نہ تالا مارنا، بھائی میں اتر کرسی پڑھ کے بہنا پہنی استاد دس ہے بھائی اتر کرسی پڑھو تو کوئی چور نہیں آنا، وہ اتر کرسی پڑھنے والے ٹر گئے،
تالا ہوں کھلا ہوا تو چور آسی بھاویں 10 واری آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہوئے. یہ جڑے اسباب ہیں انہاں نہیں ختم کرنا، لیکن اس تالے تے بھروسہ نہیں کر. تالا مار کے آیت الکرسی بے شک پڑھو کہ بھائی ای تالا نہیں میری حفاظت پہ کرے نا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے سن. تو اسباب اختیار کرنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک بندہ ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اوٹ شوٹ کو نے بدا میں باہر کھلا رہا ہوں، اللہ نے توکل تھی. آپ فرمایا ونج اس نے پیر بن کیا، ای توکل نہیں، میں اٹھ نہیں رسی چھوڑ دو تو اس پرا لگوائنا تو ای کیڑا توکل ہے بھائی تھوڑا اٹھ ہوتے کھڑا رہا سی. اساں ونج اساں بن اور بننے تو بعد بات اپنے رابطے توکل کر. گڈی لاک کرنی، راتی دروازہ بند کرنا، اپنی حفاظت نہ سامان کرنا، ای توکل ہے کہ نظر اللہ نے ذات تے رہنی چاہیے. اور ان جڑے دنیا نے اسباب ہیں انہاں اختیار کرنا، کیونکہ اللہ دنیا دار الاسباب بنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تو فرشتیاں تے آسا، لیکن مسیتی نے مینارے تو پوڑیاں تو لے کے آس کہ ہن تسی دنیا چ آ گئے ہو، دنیا نہ کم کرو، پوڑیاں تو لے کے تھلے ونجو. حالانکہ فرشتے جڑے آسمانہ تو چاہیے انہوں مسلے تے نہیں کھلار سکن، ان مینارے تے لے سن کہ ہن دنیا تے آ گئے ہو، ہن اپنی سیڑھیاں لے کے تھلے آؤ جی ہن سارے لوگ چھتے تو تھلے لانے. یہ اللہ تعالیٰ اساں سمجھانے پہن کہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب بھی اختیار کرنے لیکن نظر اس تے نہ رہے. دوائی نہیں شفا دینے، شفا اللہ دینے، بس یہ کوئی توکل ہے. وعلی ربہم یتوکلون، انہوں نے اعتماد اور یقین اپنے رب تے رانا. اور اگلیاں 2 صفتاں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ. تیسرا کام یہ ہے کہ ان نماز نہ پورا اہتمام کرنے، نماز پڑھنے ایسا نہیں چھوڑے. یہ ہوں جیڑی نا یہ ایسا اختیاری کام بنا کے دا کہ جس نہ دل جی پڑھے، جڑا نہیں پڑھنا نہ پڑھے. یہ ان جی ایسا دلیں تسلی دیتی ہوئی. نماز فریضہ اور جڑے اللہ نے فرائض ہیں ان مسلمان تے زبردستی بھی اس کو کروانے اگر اسلامی نظام ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر گورنر جڑا سرکلر اور جڑا خط لکھ کے اور جڑیاں ہدایات دیتیاں انہاں چی جملے لکھے کہ نماز نہ خود اہتمام کرنا، لوگوں کو کروانا. یہ نہیں بھائی جناب آپ چھوڑو نہیں تے کہیں چھیڑو نہیں. یہ سیدھا فلسفہ ہے اس دور میں بھائی سارے دین ٹھیک ہیں جی کہیں دین نہ ہلاؤ. جڑے فرائض ہیں اساں تو شریعت من آخنی پئی کہ بھائی باطل نہیں تردید، ہاں انداز اچھا ہونا چاہیے نا، کہیں گال نہ کڈو، فساد نہ مچاؤ اور جناب ملک نے قانون ہے افراتفری نہ مچاؤ. لیکن جڑا غلط ہے اساں مہذب طریقے نہ غلط دسو کہ بھائی یہ غلط نہیں کرنا، اور جڑا ٹھیک ہے اس سے انہاں لوگاں ابھارو بھی صحیح. جتھے اختیار چلنا اتنے اپنے اختیار بھی چلاؤ، گھرے تے اختیار چلنا چلاؤ، دکان نے نوکراں تے چلنا چلاؤ. یہ تو نہیں میں نماز پڑھنا پا میرا پورا گھر نہیں پڑھنا پہ. تو نماز جی کون میرے تے فرض ہے، انہیں ہوں میری بیوی بچوں تے بھی فرض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پہ 7 سال والے بھی پڑھاؤ، 10 سال تو بعد نہ پڑھے تو مارو. تو یہ ہوں مارو کی وے، حالانکہ 10 سال نہ بچہ بھی نابالغ ہے، لیکن فرمایا 10 سال تو بعد اتنا ہو گیا نا کہ وہ اپنے منہ سے نہ پہچان سکنا تو اساں نماز بھی پڑھواؤ. تو ای نماز پڑھنی بھی ہوئے پڑھواونی بھی ہوئے، ای سیدھی ذمہ داری. اس بندہ ہنجے ہیدا نہ بنا رہے بس چھوڑو جی ہوں ستی شودی تو ستی رہے، کڑی ستی پئی، دھی ستی پئی، پتر ستا پا، شودا راتی لیٹ آیا، وہ شودا راتی آنکھوں پہ ویڑے نال آیا کر قدری اٹھ کے اپنی نماز پڑھے. اس تے اساں اپنے گھرے نہ ماحول بناونا چاہیے، ترغیب بھی دینی چاہیے. اور اس واسطے سروزہ لوا کے دا جماعت آنیاں انہاں کو بوا دیتا تاکہ بندے کم از کم نماز نہ تے احساس رہے. اور یہ سب تو اہم ترین شے ہے، نماز پوری نہیں تو باقی کتے کام پورے ہونے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جڑا سا رزق دیتا اس وچوں خرچ کرے نے. اگے ود 1-2 گلاں کر لیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم.